دوستوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے گلگت بلتستان 360 کا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بٹن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج یہ میرے لیے ایک خوش قسمتی کا لمحہ ہے کہ میرے ساتھ گلگت بلتستان کی ایک معروف اور مشہور شخصیت بیٹھی ہیں۔ بلا شبہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کی کنٹریبیوشن سوسائٹی کے لیے اور اوورال ہماری ایک شعور کی بیداری کے حوالے سے قابل تحسین ہے۔ آج ہمارے بیچ جمشید خان دکھی صاحب بیٹھے ہیں۔ ان کی وجہ شہرت ان کی شاعری اور کلام ہے، اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پہ یہ اپنے افکار، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ سماج میں رونما ہونے والی تبدیلیوں پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے۔ امن کے حوالے سے، امن کے اس کے موضوع پہ، تھیم کے اوپر انہوں نے کالم لکھے ہیں اور شاعری کی ہے۔ تو اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی تک کے اگر زندگی کے تجربے کو، گلگت میں جو ان کی عمر گزری، اس کو سم اپ کریں تو وہ کن الفاظ میں کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں نا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو محبتیں ملیں گی، آپ کو کلچرل ثقافتی چیزیں، آپ جتنا پیچھے جائیں وہاں پہ آپ کو ملے گا۔ حالانکہ وہ they were not highly qualified people، آف کورس نہیں تھے، بالکل نہیں تھے بالکل، لیکن ان کی تربیت ہوئی تھی۔ کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے، وہ ڈگری ہولڈرز نہیں تھے۔ ماضی کی طرف جتنا آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو امن، سکون، ہر چیز ملے گی۔ اگرچہ بہت سی اعلیٰ تعلیم آپ کو نہیں ملے گی، لیکن امن، پیار، محبت کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس کی مثال آپ ایک اس مثال دوں گا، آپ حیران ہوں گے۔ میں نے کہ کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جہان تازہ کو افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و کشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ نئے جہان کے لیے نئی فکر کی ضرورت ہے، فکری تبدیلی کرنی پڑتی ہے، نئے فکر بنانا پڑتا ہے۔ کہتا ہے وہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور سڑکیں بنانے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ پیچھے جتنا جائیں آپ کو یہ فکر ملے گی۔ وہ کیسے؟ گلگت میں آزادی سے پہلے ایک ہندو لڑکی اغوا ہوئی، ایک ہندو لڑکی اغوا ہوئی۔ تو اغوا ہو گئی یہاں پہ، میرے خیال میں اسی ایریے پہ کہیں پہ۔ اس کا والد تھا کوئی حلوائی تھا، نہالہ اس کا نام تھا، اس حلوائی کا۔ اس کی بیٹی اغوا ہوئی، اس نے جا کے رپورٹ ایف آئی آر کرایا۔ آگے وزیر وزارت ہوتے تھے اس وقت، یہ افسر سارے یہ ہندو اور ڈوگرا برادری سے تعلق رکھتے تھے، سارے وہی تھے۔ تو اس نے رپورٹ کیا، 2 دن گئے، 3 دن گئے، کوئی پتہ نہیں چلا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو وہ پریشان ہو گیا، وہ ہندو بھائی پریشان ہو کے اس نے اب کوئی گلگت کے کوئی اپنے کسی دوست سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں، میں بہت ٹینشن میں ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، میں نے ایف آئی آر کرایا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں۔ تو آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ گلگت کے جو معززین ہیں، معتبر ہوتے تھے، نمبردار ہوتے تھے اس وقت، ان کے پاس آپ ان سے رجوع کریں اس معاملے میں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ تو وہ آدمی گیا سیدھا ادھر مجین مالا، کشروٹ، امپری، یوٹیال، نگرل، نمبرداروں کے پاس جا کے کہا میری بیٹی بے شک ہندو ہے، لیکن اس سرزمین میں پیدا ہوئی ہے، گلگت کی بیٹی ہے، تو آج اتنے دن ہوئے ہیں وہ اغوا ہوئی ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں، میری مدد کریں آپ۔ تو گلگتی معززین نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا کام پورا ہو گیا، ابھی ہم مشورہ کر کے جو کریں گے بہتر ہوگا۔ آپس میں بیٹھے، وہ چلا گیا، آپس میں کہا کہ یہ بیٹی کا معاملہ ہے،
کسی اس کا مذہب جو بھی ہو میں اس سے غرض نہیں، لیکن ڈیسنٹ معاملہ ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اعلان کیا کہ کل صبح جو ہے ادھر گڑی باغ میں، یہاں پہ وزیر وزارت کا دفتر بھی کہتے ہیں اسی ایریا میں ہوتا تھا، وہاں جمع ہو جاؤ کہہ کے یہ اعلان کرایا چوکیداروں کے ذریعے، سارے لوگ ادھر جمع ہو گئے، اگلی صبح جمع ہو کے وہاں انہوں نے چندہ کیا۔ ابھی ٹیلی گرام دینا ہے وہ بھی کدھر، سری نگر، کیونکہ مرکز ادھر تھا، مرکزی حکومت وہاں ہوتی تھی۔ کہتے ہیں وہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ 90 روپے ٹیلی گرام پہ خرچ آیا اس وقت، تو ٹیلی گرام میں لکھا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کی بیٹی جو ہے اس کے والد کو حوالہ کیا جائے، اگر نہیں کیا تو حالات کی ذمہ داری، گلگت کے حالات کی ذمہ داری، لہٰذا ٹیلی گرام دیا۔ تو وہاں ان مرکزی حکمرانوں کا کمال دیکھیں، کوئک ڈسپوزل دیکھیں، انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر لڑکی کو والد کے حوالے کیا، اور یہاں کے جو جتنے افسر تھے ذمہ دار ان کو سسپینڈ کیا، معطل کیا۔ ابھی اس سے یہ جواب نکلتا، آپ پیچھے جائیں، ایک غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد کا سلوک، اپنائیت کا احساس کتنا وہ دیکھو نا، ہم نے بہت پھر آگے ترقی کی، بہت تعلیم حاصل کی، کیا ہو گیا؟ ادھر کچھ ایریاز میں شیعہ برادری کے لوگ تھے، ٹینشنز ہوئے 88 کے بعد، ہم نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، جاؤ یہاں سے، بھیج دیا، سونیا لاگجات سے شیعوں کو بھیج دیا، اور وہ بھی دن دیکھے کہ شیعہ لاگجات سے سنیوں کو نکال دیا گیا۔ یہ ترقی ہے، اس ترقی کو آپ کیا کہیں گے؟ ان ہمارے نمبرداروں کو میں سلوٹ نہیں کروں، وہ مستحق نہیں ہیں۔ آج ہم ہائیلی کوالیفائڈ اعلیٰ ڈگری ہولڈر، اور ہمارا دیکھو وہ فکر کی تربیت نہیں ہوئی ہے، بات وہی ہے، فکری تبدیلی، جہان تازہ کو افکار تازہ سے نمود، نئے زمانے کے لیے نئے فکر کی ضرورت ہے، اور فکر یہ ہو تو وہ فکر تربیت کہاں سے ملی ہے؟ آج تمام دیکھو نا، علمی ادارے انسان سازی کی فیکٹریاں کہا ہے تعلیمی اداروں کو، لیکن ہم ابو جہل پیدا کر رہے ہیں، مقاصد میں ناکام ہو رہے ہیں۔ مقاصد دیکھو نا، انسان بنانا ہے نا، انسان بنانا ہے، آدمی کو انسان بنانا ہے، وہ کام کدھر ہو رہا ہے؟ اچھا، تو سر میں اب اپنے گو کہ میری زندگی اتنی بڑی نہیں ہے، کم عرصے میں جو میں نے تجربات میرے ہوئے ہیں اس میں نے ایک مشاہدہ کیا ہے، وہ یہ کہ گلگت جو کہ سینٹر ہے، یہاں مختلف کلچرز کا، اس کو ایک سنگم کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بچپن کو میں یاد کرتا ہوں تو وہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ کلچرل انٹریکشن، مختلف علاقوں کے جگہوں کے لوگ جب انٹریکٹ کرتے تھے تو وہ ایک سمودھنس، ایک بالکل ایک آسانی محسوس کرتے تھے، ایک دوسرے کے کلچر میں اختلاف محسوس کرتے ہوئے بھی ان کو مشکل نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ آج جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ تعلیم عام ہے، ہم زبانیں جانتے ہیں، پلس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، حالات حاضرہ سے ہماری واقفیت پہلے کی نسبت بہتر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ کہاں رہتے ہیں، ان کی کیا کلچرل وہ ڈسٹنکشنز ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو تو اس پہ کومنٹس کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ علاقائیت کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، ایک علاقے کے لوگ دوسرے علاقے کو نیچا دکھانے کی دانستہ غیر دانستہ کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ چمن میں اختلاف رنگ بو سے بات بنتی ہے، اگر تم ہو تو کیا تم ہو، اگر ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اگر تم ہو تو کیا تم ہو۔ یہ اختلاف، یہ بات سمجھانے کی والی بات ہے، یہ ہے کہ یہ اختلاف رنگ ہے، یہ نا، یہ حسن ہے، یہی حسن ہے۔ دیکھو نا، ہر رنگ کے پھول آپ کے گلشن میں، آپ کے باغ میں ہر رنگ کے پھول ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ وہ خوبصورت ہوگا۔
لیکن ہم یہاں پہ بدبختی یہ ہے کہ ہم ایک رنگ ہی چاہتے ہیں، میرا والا رنگ ہو. یار یہ ایسا نہیں ہے. ہر جو ہے قدرت نے ہر رنگ جو ہے اس کی قدر قیمت، اس کا ایک مقام ہے. لیکن ہم نے اس کو بھی اپنی اس مسلکی تناظر، کہیں تعصب کا تناظر اسی میں دیکھتے ہیں. اس چیز کو، اس تعصبات کے اس کو نکال کے دیکھنا ہو. یار انسان بنو، بشر چاہے جہاں کا ہو، ملو یک جان بن جاؤ. تعصب بھی کرو ایسا کہ تم ذیشان بن جاؤ. یا ہے ڈاکٹر تو پھر سنی کپتان بن جاؤ. ہے گل اسماعیلی بے شک کوئی گلدان بن جاؤ. بنو اقبال اور قائد وطن کی آن بن جاؤ. صفی کرنل حسن بابر کوئی شاخان بن جاؤ. اگر جہاں باز بننا ہے تو لالک جان بن جاؤ. دکھی ان سب سے بہتر ہے کہ تم انسان بنو. انسان بنے آدمی. یار یہ رنگ خوبصورت، باغ کی خوبصورتی اسی اختلاف رنگ سے. ہم نے آپ کے سوچ کی ایک جھلک دیکھی کہ آپ کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت باغ کے مانند ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، ہم جس جگہ بیٹھتے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے جب یہ کوشش کی تو کن عوامل نے رکاوٹ پیدا کی، اور کیسے موقع آپ نے دیکھے کہ جہاں آپ کی اس سوچ کو، اس کاوش کو پذیرائی ملی؟ حلقہ ارباب ذوق میں تو اس کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، جنرل سیکرٹری ہوں اس کا. یہاں ہم نے وہ دن دیکھے ہیں کہ جب جل رہا تھا اس وقت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت ہم شعراء، ہر مکتب کے شعراء ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کے ایک پیغام جاتا تھا. آج بھی لوگ اس حوالے سے زیادہ عزت کرتے ہیں. یار یہ حلقے والے جو ہے ہمارے شعراء جو ہیں، یہ امن کے لیے، پیار محبت کے لیے بات کرتے ہیں. وہی کریڈٹ ہمیں اس کا پھل آج بھی مل رہا ہے. جب جل رہا تھا اس وقت ہم نے یہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء کو جمع کر کے یہاں ہم نے پروگرام کیا. ایون پاکستان سے یہاں پہ طارق جمیل صاحب آئے، اس کے ساتھ ہم نے نشست کی، اس کے ساتھ دوسرے علماء کو بھی بٹھا کے ہم نے پیغام دیا. تو یہ ظاہر ہے سازشی عناصر جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ تو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو جو ایسی طاقتوں کو بے نقاب کرنا ابھی ہمارے پاس حکمرانوں کا کام ہے، اور لوگ بھی نظر رکھے. تو یہ طاغوتی قوتیں تو یہی چاہیں گے یہاں فساد ہو، جھگڑا ہو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے، ہم بھائی ہیں، ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں؟ ہم ہندوؤں ڈوگروں کے ساتھ ہمارا ایک انسانی وہ تعلق، وہ ان کے ساتھ ہمارا اچھا وہ دور رہا ہے. تو کیوں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی کیوں؟ تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں. تو یہ اس کے لیے پھر وہی ایک تربیت اور یہ علاقائیت جو آپ نے بات کی، ان چیزوں سے دور ہونا. یہ تعصبات ہیں، چاہے علاقائی ہو، چاہے نسلی ہو، چاہے اور قسم کا مسئلہ کی ہو. یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے. میں نے شاعری میں کہا ہے، یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے، کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے. ہمارے یہ اس طرح ہے، ہمارے پورا شعر ہے، ہمارے دل میں تعصب بھرا ہے، نفرت ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ جہالت ہے. یہ رنگ و نسل کے بت توڑنا عبادت ہے کہ کوئی فاتح عالم تو وہ محبت ہے. تو ہم اس کے لیکن ہم وہ بدبخت لوگ ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ تعصبات کو دل سے نہیں نکالتے ہیں. یار تمہاری اگر یہ تعصبات اندر رکھ کے کیا آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی عبادت قبول ہوگی؟ یار وہ اصل چیز تو اندر رکھا ہوا، اس کو پروان چڑھا رہا ہے، اسی کو نکال کے پھر آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں، پھر دیکھو آپ کی تقدیر بدلتی ہے نہیں بدلتی. تو یہ ہم اتنے خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں،
دیکھو نا ہمارا محل وقوع کے لیے لوگ کتنے اہم علاقے پہ رہتے ہیں. دیکھو نا ناز ہونا چاہیے. میں نے اپنے علاقے کی اسی چیز کو فوکس کر کے کیا کہا ہے, ہم اپنے دیس جی بی کے ہنسی پیکر میں رہتے ہیں. ہم اپنے دیس جی بی کے ہنسی پیکر میں رہتے ہیں, ذرا محل وقوع دیکھو زمین کے سر میں رہتے ہیں. زبان سے عام ہے کہہ سکتے ہیں آپ کا یہ کلام ماشاءاللہ. میری دھرتی کے سینے میں فقط سونا نہیں ہوتا, یہاں پر قیمتی پتھر ہر ایک پتھر میں رہتے ہیں. چمن کے حسن اور چشموں کے میٹھے پن سے لگتا ہے کسی جنت میں ہم سائے کوثر میں رہتے ہیں. اور رجوع ہم سے کریں دے دو خبر صحرا نشینوں کو کہ جلوے بانٹتے ہیں حسن کے دفتر میں رہتے ہیں. حیاداری کا دیتے ہیں سبق کو ہو جبل میرے کہ سر کو سار کے بھی برف کی چادر میں رہتے ہیں. اور یزیدی فوج میں اقوام ظالم کے سپاہی ہیں مگر مظلوم اب بھی خیمہ حیدر میں رہتے ہیں. محبت عام کر لینا دکھی کار رسالت تھے, تعصب کے صنم سارے میری ٹھوکر میں رہتے ہیں. انہی تعصبات سے جب گلگت میں تباہی, گلگت جل رہا تھا, اس وقت میں نے کیا کہا کہ تعصب سے بڑا پیغام یہ ہے, بہاؤ خون در سے عام یہ ہے, مسلمانوں کا جب انجام یہ ہے, میں کافر ہوں اگر اسلام یہ ہے. یہ باتیں ہم نے اس وقت ووٹری میں کی ہے. تو یہ اصل چیز ہماری برائیوں کا, ہماری تباہی کا, ہمارے انتشار کی جڑ جو ہے نا, یہی تعصبات. ان سے ہمیں جس دن ان سے دور ہوں گے تو ایک قوم بنیں گے. علاقائیت کی علاقائی مفادات تعصبات ان سے دور ہوں گے, قوم بنیں گے, تو پھر لوگ ادھر آئیں گے, آپ کے کیا مسائل ہیں ہم سے پوچھیں گے. آج در بدر ہیں. کیوں در بدر ہیں؟ اسی لیے ہم در بدر ہیں کہ ہم بکھرے ہوئے, متفق نہیں. قوم بننے کی ضرورت ہے نا, وہ نہیں ہے. بہت خوبصورت تبصرہ اور جو خیالات کا اظہار جناب نے کیا ہمارے سامنے. ہمارے سامعین یقیناً اس میں اپنے لیے سبق ڈھونڈ سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اب اس انٹرویو کے اختتام پہ میں ایک نقطہ یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں اور صاحب کی میں رائے بھی لینا چاہوں گا اس پہ کہ جب دکھ کا بیان ہو, پریشانی کا تذکرہ ہو, تو اس سے ہرگز یہ مراد نہ لی جائے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہمیں حقیقت سے روشناس کیا جا رہا ہے, اصلیت ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ پرامید نظروں سے مستقبل کے طرف دیکھنے کی بھی اہمیت ہے. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ صاحب کچھ اظہار خیال کریں. آپ نے صحیح فرمایا کہ میں یہاں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. ہمارے جو قوم ہے نا, ہمارے اس پہاڑوں میں بسنے والے لوگ ہیں نا, ان میں فطرت نے ایسے کمالات رکھے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. پہاڑی علاقوں میں حضرت علامہ نے اس وقت کہا ہے, کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی. یا صحرائی یا کوئی پہاڑی علاقوں کے لوگ, فطرت کا نظام انہوں نے چلانا ہے. فطرت کا نظام کیا ہے؟ دین اسلام فطرت کا نظام ہے. کس نے چلانا ہے؟ یا پہاڑیوں نے, پہاڑی لوگوں نے, یا صحرائی لوگ. دیکھو نا, اس پہ میں نے کہا ہے اونچا بڑا ہے مرد کوہستان کا مقام, فطرت کے پاسباں کو میرا پیشگی سلام. صحرا نشین نے اپنا مکمل کیا ہے کام, اب اہل کو حسار بدل دیں گے یہ نظام. صحرا نشین ہے تو الیوم اکملت لکم دینکم, پہنچا دیا. صحرا نشین ہے, میرے آقا نے اپنا کام مکمل کیا. اب یہ سوچیں تو یہ پہاڑی لوگوں نے, پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں نے جہاں بھی ہیں, ان لوگوں نے اس نظام کو چلانا ہے. دین فطرت کے نظام کو ان لوگوں نے چلانا ہے. ہمارے دشمنوں کو ان باتوں کا علم ہے.
یقیناً کمزوریوں سے وہ واقف ہے. ہماری کمزوریوں سے وہ واقف ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سوچا کہ ان کو اس طرح چھوڑیں گے تو ہمارے لیے گنجائش نہیں، لہٰذا ان کو ڈیوائڈ اینڈ رول، لڑاؤ ان کو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تاکہ اپنے مقاصد. تو یہ آج بھی یہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، تفرقات کو بالائے طاق رکھیں. تو انہوں نے بھائی فطرت کا نظام چلانا ہے، تو اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہم نہیں چلانا. نوجوانوں کو بھی اور لیڈرشپ میں جو ہیں، دیکھو نا، نوجوان بھی اس میں آ گئے، لیڈرشپ بھی آ گئی. تو ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ باتیں جو حضرت علامہ نے بھی کی ہیں، یہ دیکھیں نا، اس پہ کوئی سوچے تو بات ہے نا، کسی کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جائے. آپ کو کسی بڑے پڑھے لکھے سے پوچھیں کیا کہا گیا ہے، اقبال کا پیغام نہیں پہنچا سکے. ہم نے نہ حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، نہ ادھر علامہ کا اقبال. ہم نے ایک کوتاہی کی ہے، خصوصاً ہم مسلمانوں نے. تو ان چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کچھ فطرت نے صلاحیتیں رکھی ہیں، تو اس کے لیے اجاگر کرنے کے لیے ہم نے خود آگے آنا ہے. آپ کچھ کوشش کریں گے تو وہ اجاگر ہوں گے. کسی کو محروم نہیں رکھا ہے قدرت نے، لیکن ان کو اجاگر کرنے کے لیے تھوڑا سا سٹیپ خود بھی لینا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں تو میں اس آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ دل انسان کو تسخیر کر لو. لوگوں کے لیے دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو. مصائب سے بچنے کی تمنا تو پیدا جذبہ شبیر کر لو. ہر ایک بندہ خدا کا محترم ہے، کسی کو بھی نہ بے توقیر کر لو. گزاری زندگی لڑتے جگڑتے، کوئی تو امن کی تدبیر کر لو. گزاری زندگی لڑتے جگڑتے، کوئی تو امن کی تدبیر کر لو. تعصب کے صنم خانوں کو ڈھا کر منظم پیار کی جاگیر کر لو. دل انسان کو تسخیر کر لو، محبت کے محل تعمیر کر لو. سر بہت خوب، آپ نے جو خوبصورت پیغام دیا ہے، اسی کی میں تائید کرتے ہوئے اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے مہمان صاحب جو ہمارے معزز ہیں، محترم ہیں، معتبر ہیں، ان کو آپ نے سنا، اور امید ہے آپ کے لیے کچھ اہم اور سنجیدہ یہاں سے اسباق حاصل ہوئے ہوں گے. بڑی مہربانی.